بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات کا مجموعہ ہے اس کے متعلق کی تلقین حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ تو کیا ہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، یہ حضرات بھی حضرت کے ملفوظات کو مطالعے میں رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ شخصیتیں اپنے زمانے سے کہیں زیادہ آگے کی شخصیتیں تھیں۔ صدیوں میں اس طرح کی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں اور صدیوں تک لوگ ان سے مستفید ہوتے رہیں گے، ان کی کتابیں پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ حضرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان کو پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں حضرت کے جو ملفوظات کا مجموعہ ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مجالس حسنہ کے نام سے چھپا ہے، تو اس میں اس کا ذکر آیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی جامعیت اور اہمیت۔ مولانا برہان الدین صاحب نے کہا کہ اس دور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ ان کے بے ساختہ ملفوظات میں بھی وہ علمی نکتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ایک مجلس کا قصہ سنایا کہ ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں ہے، کیا کروں؟ تو ایک شخص نے کہا، جیسا کہ بعض لوگوں کو بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، کہ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے تو تم روزے رکھو۔ اس نے کہا میں نے روزے بھی رکھ کر دیکھ لیے ہیں مگر وہ کیفیت دور نہیں ہوئی۔ اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس شخص سے جس نے جواب دیا تھا کہا کہ اب جواب دو۔ وہ شخص پریشان ہو گیا اور اس کو بڑی ندامت ہوئی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بریکٹ میں غالباً محشی نے لکھا ہے کہ یہاں نازک موقع تھا کہ اگر اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہ دیا جاتا تو وہ حدیث کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا کہ ایک بات حدیث میں کہی گئی ہے مگر صحیح نہیں، لیکن حضرت نے اس کا اشکال دور کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں حدیث میں فلیسم نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ روزہ رکھ لو، بلکہ فعلیہ بالصوم آیا ہے اور اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے، یعنی جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ کرتے رہو۔ تو جب تک تمہاری خواہش ختم نہ ہو جائے اور تمہارے جذبات سرد نہ ہو جائے اس وقت تک روزے رکھو۔ حضرت مولانا نے فرمایا، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے کہ بالکل صحیح فرمایا، اس طرف عموماً ذہن نہیں جاتا۔ پھر فرمایا کہ کیا ہی ان کا علمی استحضار تھا، اور فرمایا کہ اس آخری دور میں جس اہتمام سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مرتب کیے گئے ہیں کسی کے نہیں کیے گئے، اس میں جامعیت بھی ہے، علمیت بھی ہے۔ فرمایا ہم بھی اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور یہی حال ان کی عام تصنیفات کا ہے، ہر تصنیف میں تاثیر اور نافیت ہے۔ ایسے ہی پھر آگے ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا ادبی مقام۔ مولانا برہان صاحب نے عرض کیا کہ مولانا محب اللہ لاری سابق محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے کئی بار بیان کیا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات ادبیت کے لیے بھی پڑھا کرو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے تعجب کے انداز میں فرمایا کہ سید صاحب کہیں تو پھر کیا کہنا، کوئی بات ضرور ہے۔ اور پھر یہاں جو حاشیہ لگایا ہے غالباً یہ مولانا فیصل احمد ندوی بھٹکلی کا لگایا ہوا ہے، تو بڑا عمدہ حاشیہ لگایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت سید صاحب کی یہ بات واقعی عجیب لگتی ہے، لیکن گہرائی میں اترنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کی بات مبنی بر عقیدت نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہے، اور ان کے گہرے ادبی شعور اور کثرت مطالعے کی دلیل ہے۔ حسن عسکری اور شمس الرحمن فاروقی جیسے وسیع مطالعہ رکھنے والے عظیم نقادوں نے بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ادبی شعور اور تنقیدی بصیرت کا اعتراف کیا ہے۔ پھر بعض کتابوں کے حوالے دے دیے گئے کہ تفصیل یہاں دیکھنی چاہیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ادبی مقام دیکھنا ہو تو۔ ایسے یہ کتاب ہے جو حضرت مولانا زید مظاہری ندوی دامت برکاتہم العالیہ کی مرتب کردہ ہے، جس میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان حضرات کے درمیان میں جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کو جمع کیا گیا ہے، مکاتبت سلیمان کے نام سے ہے۔ تو وہاں صفحہ نمبر 155 پر ہے کہ سلوک سلیمانی کے مرتب جناب پروفیسر محمد اشرف خان صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ نگاہ سلیمانی میں ان کی یعنی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مواعظ کی اتنی قدر و قیمت تھی کہ میری پہلی حاضری کے وقت استفسار فرمایا کہ آپ نے مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات و مواعظ پڑھے ہیں؟ راقب نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ ملفوظات و مواعظ پڑھیے، وہاں ہر چیز اندر سے پھوٹ کر نکلیے۔ متعلقین اور منتسبین کو بکثرت ان کے مطالعے کی تاکید فرماتے تھے۔
ایک صاحب سے جنہیں فقیر کے سامنے راول پنڈی میں بیعت فرمایا تھا، ارشاد فرمایا کہ کم از کم 60 یا 70 مواعظ مطالعہ فرما لیجئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور حضرت کی جو دیگر تصانیف ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ جو کہ سامنے آئی تھی چیزیں تو میں نے عرض کر دی ہیں اس خیال سے کہ شاید کسی کے کام آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔